بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ذالک قرآن کریم کے بلند رتبے کا بیان ہے۔ الکتاب اس کی جامعیت اور افادیت کا بیان ہے۔ جب تک کتاب نہ پڑھی جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک نفس الامری حقیقت ہے۔ جو پڑھا ہوا ہے اس نے کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ کتاب جو ہے یہ صرف دنیاوی علوم کے لیے نہیں، یہ کتاب صرف ظاہری علوم کے لیے نہیں، یہ کتاب صرف بندوں کو پہچاننے کے لیے نہیں ہے، گرچہ ہے یہ موضوع بھی ہے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ اس کے عرفان کے لیے ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی تنزیل من رب العالمین۔ تنزیل مصدر ہے بمعنی اسم مفعول ہے، اے منزل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے۔ تو یہ معرفت کا عظیم گنجینہ خزینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین علم القرآن سے خالی نہیں ہوتے، اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ آپ کو وہ شعر یاد ہوگا جو کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، باجوں علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو وہ علم یہی ہے جس علم کی بدولت فقر حقیقی ملتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقراء الی اللہ ہو، محتاج الی اللہ ہو، اور فقیر کو خیر تبھی ملے گی جب وہ اس سخی کے گھر کو، اس کے راستے کو جانتا ہو کہ کہاں ہے اس کا گھر اور وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ وہ پہچانتا ہے تو اس کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ کوئی ولی اللہ جو فقیر الی اللہ ہے، ذات حق کے عرفان سے خالی نہیں ہے۔ سب علوم قرآن کریم کے ہیں، اس کتاب کے ہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء اللہ بعض ایسے بھی ہیں جو رسول معظم نبی کریم علیہ السلام کے تتبع میں امی ہیں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کچھ کتاب نہیں پڑھی، یعنی ظاہر میں
حقیقت میں رب کریم نے الہامی طور پر ان کو علم القرآن عطا فرمایا ہے۔ کئی دفعہ ذکر خیر ہوا ہے، شاید یاد ہو، دنیا اسلام کے عظیم عالم ربانی شیخ احمد ابن المبارک، یہ اپنے دور کے ایسے سمجھیں کہ علم الحدیث اور علم الحقائق کے بحر ذخار ہیں، لیکن آپ جن کے مرید ہیں وہ امی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز الدباغ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب مسائل الجھتے، شیخ احمد ابن مبارک فرماتے ہیں سمجھ نہ آتی تو میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوتا اور ان سے وہ سوال کرتا، اور آپ یوں بیان فرماتے جیسے کہ ابھی آپ نے کتابیں کنسلٹ کی ہیں، پڑھا ہے اور پھر بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ امی تھے، آپ کے در دولت پر کوئی کتب خانہ ہی نہیں تھا، آپ بیان فرماتے فرماتے پھر جب میں جا کر اپنا کتب خانہ کھنگالتا، کتابیں دیکھتا، جو پیر مرشد پاک نے فرمایا وہ کتاب میں لکھا وہ نظر آتا۔ تو انہیں کہتے ہیں امی، جن کے منگتے امی ولی ہوں، علوم ان کے سامنے روشن ہیں، تو جو نبی امی ہو اس کے سامنے کون سا خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہوگا؟ دراصل امی ہونا یہ سرکار کی صفت جلیلہ ہے، صفت جلیلہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے تھے، کہ جس نے ذات حق نے آپ کو نبوت، رسالت، خاتمیت، رحمت یہ اعزازات عطا فرما کے بھیجا تھا، اس نے عالم غیب میں سب کچھ پڑھا کے بھیجا تھا۔ اور شیخ احمد ابن المبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، مسئلہ چل نکلا لیلۃ القدر کا، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کون سی ہے؟ حدیث شریف میں حوالے ہیں اس کے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان پاک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، لیکن اقوال اور بھی ہیں کہ یہ آخری عشرے کے علاوہ دوسرے عشروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ رمضان پاک سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، اقوال ہیں، تو اس پہ بحث چل نکلی۔ تو یہ پوچھا گیا کہ حضرت لیلۃ القدر کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ کہ حضور نہیں جانتے، بات کہتے ہیں جو قسمت کے ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو گم شدہ ہیں، جو حقیقت سے قطعاً ناواقف ہیں، کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت لیلۃ القدر سرکار جانتے ہیں، تو غضب فرماتے ہیں میرے پیر غصے میں آ گئے، پیر مرشد میں جلال آ گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، فرمایا بے وقوف کہیں کے سرکار نہیں جانتے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے میں مر جاؤں اور پڑا رہوں اور میرا جسم سوج جائے، یہ غصے میں فرما رہے ہیں،
میری ایک ٹانگ ادھر کو کھنچ جائے، ادھر کھنچ جائے، یہ مرے ہوئے کو دیر ہوگی تبھی ایسا ہوگا۔ فرمایا اس وقت عبدالعزیز سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتائے گا کہ لیلۃ القدر کہاں ہے۔ حد ہو گئی۔ جن کے منگتوں کا یہ عالم ہے اس کریم کے علم شریف کا کیا کہنا۔ آپ امی ہیں۔ اور الابریز کتاب لکھی ہے آپ نے احمد ابن مبارک کی، اس میں اپنے پیر و مرشد کے ہی فرمودات بیان کیے۔ الحمدللہ مولا تعالیٰ تحدیث نعمت فقیر کے پاس ہے اور اول سے آخر تک فقیر نے اس کی زیارت کی ہے۔ اور شیخ عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ کا ذکر تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں فقیر کی زبان سے۔ اس بزرگوار کے لیے کیا کہوں کہ اس کے علم کے علوم کیا ہیں۔ آپ وہ عالم ربانی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد گرامی پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور حاضر ہوتا اور آپ مسائل میں خطاب فرماتے، ہم الحمدللہ سمجھ آتی، کبھی کبھی مسائل بیان کرتے ہوئے آپ اتنے اونچے نکل جاتے کہ ہماری سمجھ سے مسئلہ بالا تر ہو جاتا، سمجھ نہیں آتی بابا جی کیا کریں، سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ اہل اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کے بندوں پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ علم سے بالکل فارغ ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اعتراض نہیں۔ چنانچہ ہم اعتراض نہیں کرتے تھے کہ حضور آپ نے جو یہ درمیان میں یا آخر میں گفتگو کی ہے یہ سمجھ نہیں آئی، یہ کس علم میں آپ گفتگو کرتے ہیں، ہم بولتے نہیں تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حقائق ہی حقائق ہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھنے والے کوئی اور ہوں گے۔ اب ترا کہتے ہیں جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ آپ نے لطائف المنن میں لکھا ہے۔ فرماتے اب اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ مقام رب نے مجھے عطا فرما دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ حضور جو ایسی گفتگو فرماتے تھے وہ کس قوم کو پڑھاتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میری محفل درس میں واعظ میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے، صرف جنات ہی نہیں ہوتے، بلکہ ملائکہ بھی ہوتے، ملائکہ بھی ہوتے اور سبق پڑھتے ہیں۔ اور حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، 20 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دیے ہیں۔ وہ 20 سوالات جو ہیں وہ جنات کے ایک بہت بڑے عالم نے میرے سامنے پیش کیے کہ حضرت جی ان سوالات کا کیا جواب ہے، سمجھ نہیں آتی، تو میں نے وہ سوالات کے جوابات جنات کے لیے دیے، اور رسالہ ہے لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن پڑھے تو کوئی قسمت والا جس میں کوئی صلاحیت ہو تو۔ یہ حضرت کی عظمت تو بہت ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ امی ہیں۔ حضرت علی الخواص ان کا نام مبارک ہے، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ شاگرد کا یہ عالم ہے اور پیر امی ہے، اس لیے ہم
امی کا ان علماء کے حوالے سے ترجمہ ان پڑھ نہیں کرتے. جن کی خدمت میں محدث پڑھتے ہیں، مفسر پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھتے ہیں، وہ ان پڑھ تو نہیں ہے نا، وہ بے پڑھے ہیں، کسی سے نہیں پڑھے، رب کریم نے ان کو پڑھایا ہے. کہا تو یہ کتاب ان علوم کی جامع ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کا مقام ہے، عام کتب جیسی کتاب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کی کتاب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق اور آپ کے ترجمہ کے مطابق یہ بلند مرتبہ کتاب لا ریب فیہ، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ فرماتے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس کا معنی ہے یہ بلند مرتبہ کتاب کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ اور مقام ہے، شک نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ شک کرنے والوں نے تو کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اللہ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر تم اس مقدس کتاب میں شک کرتے ہو، تو شک کرنے والے تو ہیں، جب شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، تو پھر شک کیوں کیا؟ یہ اس وقت اعتراض قائم ہوگا جب جو لوگوں نے ترجمہ کیا وہ کیا جائے کہ یہ اس میں شک نہیں، تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے. جب شک نہیں ہے تو کرنے والوں نے شک کیا کیوں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر شک کرنے والے شک کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی یعنی حماقت اور نااہلیت ہے، نالائکی ہے، ورنہ اس میں شک ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. چنانچہ اس وضاحت سے اعلیٰ حضرت نے ایک بہت بڑا اعتراض رد کر دیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک کو پڑھ سن کر جو نان مسلم ہیں وہ بدبخت خالی تو نہیں بیٹھے، وہ تو ہر وقت اسلام، ایمان، قرآن، رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کے خلاف گندہ ذہنی رکھتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور اس میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قرآن میں شک نہیں ہے، تو لوگوں نے تو کیا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ قرآن کا لکھو، اس کا کیا معنی بنے گا؟ حضرت اعلیٰ بریلوی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، بدبخت کہیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اس میں شک نہیں، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر معنی یہ بنے گا کہ رب نے شک کی جو نفی کی ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے کی ہے، اور جو شک کا اثبات کیا ہے وہ منکروں کے حوالے سے ہے. اب اعتراض ہی کوئی نہیں، قرآن شریف شک کی جگہ ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے گلاب کے پھول سے بدبو آتی ہے تو اس بدبخت کا دماغ اپنا خراب ہے. قرآن اس میں گلاب میں تو مہک ہی مہک ہے، بدبو تو ہے ہی نہیں. تو قرآن شریف شک کی گنجائش اس میں ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا قرآن کریم کی آمد کا انداز دیکھ لیں. تنزیل من رب العالمین، یہ کس نے اتارا ہے؟ رب العالمین نے. کس ذریعے سے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، روح امین لے کر آئے. کس کے پاس آئے؟ کن کے پاس آئے؟ فرمایا انا انزلنا، قرآن شریف ہے، علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر اتارا ہے
نازل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن کریم جبریل امین آپ کے قلب مقدس پر لے کر انہوں نے یہ اتارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین جب سے اترا ہے، جب سے نازل ہوا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی گرد و غبار کے، خدا کی قسم ہے جس طرح رب کریم کی احدیت میں شک نہیں ہے، اسی طرح قرآن کی صداقت میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا روٹ بڑا عظیم ہے، مقدس ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے لیا رب کریم سے، اور رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام نے لیا جبریل امین سے، اور صدیق اکبر نے لیا سید عالم علیہ السلام سے، صحابہ کرام نے لیا، تابعین نے لیا، اتباع نے لیا، قاری صاحبان مجودین نے لیا، قاری حضرات نے لیا، مقرئین نے لیا، محدثین نے لیا، ہمہ قسم اولیاء اللہ نے یہ قرآن کریم اپنے اپنے اکابر سے لیا۔ تو اب یہ تسلسل ہو گیا، اب ذرا تھوڑا سا توجہ ہو جائے کہ جہاں سے چلا وہ ہے رب اللہ تعالیٰ، اللہ کریم نے عطا فرمایا، ورنہ جبریل میں ہمت نہیں تھی کہ قرآن شریف لا سکے۔ لوح محفوظ 7واں آسمانوں سے بلند ہے، کسی فرشتے کی رسائی لوح محفوظ تک نہیں ہے۔ جبریل امین کو حکم تھا، اجازت تھی، اس لیے وہ لے کر آتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ، خالق ہے، مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو اس نے جبریل امین کو عطا فرمایا۔ تو عطا فرمانے والا قطعاً بے عیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے تو لیا جبریل امین نے، تو اب شک جبریل کے تقدس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر قاصد جو ہے وہ پیغام پہنچانے میں خیانت کر جائے تو انتخاب کرنے والے کی غلطی ہے۔ ایسا آدمی تو نے پیغام دے کر بھیجا کیوں ہے؟ تو جس کا انتخاب رب نے کیا ہے وہ جبریل بھی بے غبار ہے، شک اس میں بھی کوئی نہیں۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سرکار پر تشریف حاضر آئے تو پھر خدا کی خدائی میں قیامت تک ریخت شکست و ریخت ہو سکتی ہے، لیکن سید عالم علیہ السلام کے تقدس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے صرف رسول نہیں ہیں، صرف نبی نہیں ہیں، حبیب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، اور رحمت للعالمین بھی ہیں، اور شاہد بھی ہیں۔ شاہد کہتے ہی محبوب کو ہیں، اور محبوب جس محب کا محبوب ہو، اور کسی بدبخت میں اس کی نظر میں تو شاید کو ہو عیب، لیکن محب کی نظر میں محبوب میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کریم نے تو سرکار کے لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدہ، ترجمہ مفتی صاحب کا ہے، حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ فقیر نے پڑھا ہے شان و حبیب الرحمن میں، کہ حضور اس کے ترجمے شاہد بمانے گواہ، شاہد بمانے حاضر و ناظر، شاہد بمانے محبوب۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ شاہد میں حاضری کا معنی مست ہے، ضروری ہے، اگر حاضر نہیں تو شاہد نہیں۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے موقع پر،
ہماری کشہریوں کے گواہوں کی بات نہیں ہے، حقیقت شہادت جو ہے اس کا معنی ہے گواہ وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر حاضر ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے حاضر بھی ہے، ڈائریکٹ اس کا ترجمہ حاضر ہے، اور اس کی دلیل آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آخر میں تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ حی اور میت دونوں متقابل چیزیں ہیں، زندہ اور مردہ۔ آگے شاہدنا و غائبنا، اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو بھی بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد بمانے حاضر ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر بنا کے بھیجا، تو یہی ترجمہ حضرت نے دیا کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ تو آپ کا ایک نام پاک شاہد بمانے محبوب ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں حبک الشیء یومی و یصم، صحاح 6 کی حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی شے سے تجھے محبت ہو جائے تو وہ تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے، کیونکہ اگر محب کو عیب نظر آئے تو پھر محبوب سے محبت کرنے میں اس کی یعنی یوں کہہ دیے نلیکی ہے کہ عیبی سے محبت کرتا ہے، اور کسی کو نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن محب کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا۔ بیٹا کالا کلوٹا، آنکھوں میں اس کی میل کچیل ہے، ناک اس کی بہہ رہی ہے، اور زیر جامے سے ننگا ہے، ماں سینے سے لگا کے چومتی ہے میرا 14ویں کا چاند۔ آج تک اس بڑھیا کو کسی نے کہا ہی نہیں کہ تو اندھی ہے، تو اندھی ہے، یہ تو کالا کلوٹا ہے۔ وہ تھپڑ مار گی بغیرت کہیں کہ تجھے یہ کالا نظر آتا ہے، تیرا دل ماں کا دل جو نہیں ہے، تجھے نظر آتا ہوگا لیکن ماں کو اپنے بیٹے میں بنانے والا رب ہے، جاننے والی ماں ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ علیہ السلام کو محبوب کسی خلق نے نہیں فرمایا، بنانے والے نے فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محب کے محبوب میں عیب ہو کیونکہ محب نے بنایا نہیں ہے، لیکن حضور کا محب وہ ہے جس نے بنایا بھی آپ ہے۔ تو پھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب نے مصطفیٰ کریم میں عیب رکھا ہی نہیں، کیونکہ عیب رکھے تو پھر خدا پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، واہ بھائی واہ، خدا خدا ہو کر عیبی کو محبوب بنا رہا ہے۔ اور میں قسماً کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے توسط سے جب عیبی ولی بنتا ہے تو رب اس کو بھی عیبوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا ذکر خیر تو آپ نے سنا ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ذکر خیر آپ نے سنا ہے، حضرت جنید بغدادی جو پہلوان تھے ان کا تو ذکر خیر آپ نے سنا ہے۔ والی بغداد تو والی بغداد ہے، وہ تو پیدا ہی ولی ہوئے ہیں، اولیاء کی قسمیں ہیں۔ بعد پیدا ہی جس کو پنجابی ہم کہتے ہیں جماندرو، وہ پیدا ہی ولی ہوئے۔ تو بات تو لمبی ہو جاتی ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن شریف میں شک کی گنجائش نہیں ہے حضرات گرامی، کیونکہ رب نے اتارا وہ بھی بے عیب، جبریل علیہ السلام نے اس کی خدمت سے لیا تو جبریل میں بھی کوئی عیب نہیں، اور جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول کریم علیہ السلام نے میں بھی کوئی عیب نہیں،
اور پوری دنیا صحابیت نے حضور سے قرآن دیا، قسم بخدا حضور کے کسی صحابی میں عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اگر ان ذوات قدسیہ میں کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر قرآن شریف کو سچا کیسے مانو گے؟ یہ نقطہ امام ربانی مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات جلیلہ میں بھی فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو اکبر بادشاہ تھا بے وقوف تھا، بیل بلاپ رکھتا تھا، کانگریسی جس کو کہہ دیں، وہ ہندوؤں سے اس کے خاصی شیخ ہینڈ تھی بلکہ رشتہ داریاں، اور اس کے دربار میں رافضی بھی تھے۔ تو حضرت نے چلتے چلتے جب یہ مسئلہ پہنچا جہانگیر تک، جہانگیر کی بیوی پرلے درجے کی ناپاک شیعہ تھی جس کو نور جہاں کہتے ہیں، وہ نور جہاں نہیں تھا، ظلمت جہاں تھی۔ اس نے ایران سے ایک آصف نامی بدبخت بلایا، بہت بڑا ان کا فاضل، تاکہ وہ علماء اہل سنت سے مناظرہ کرے، اور جہانگیر اس کی محبت میں ویسے ہی پاگل تھا۔ عورت جو ہے یہ مرد کی بہت بڑی آزمائش ہے، ان کو سنبھالنا بھی مردوں کا کام ہے، ہاں مردوں کا کام ہے۔ تو اس نے بلایا، اس بغیرت نے لعنتی نے ایک کتاب لکھی، اس کا عنوان یہ تھا کہ اس میں یہ شعر لکھا، ز عمر خیش بیزارم کہ وہ نام عمر دارم، کہتا ہے میں اپنی زندگی کو عمر بھی نہیں کہتا کیونکہ اس کا نام عمر ہے۔ سمجھے آپ کس قدر بے غیرت ہے؟ فاروق اعظم کے نام سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی پوچھے تو میں اپنی عمر کو عمر نہیں کہتا، زندگی کہتا ہوں۔ جہانگیر کو پتہ چل گیا، اس نے بلا دیا، تو نے یہ لکھا ہے؟ اس کتے کو یہ اعتماد تھا کہ میں تو اس کی بیگم کا بلایا ہوا ہوں، وہ میری حمایت کرتی ہے، اور یہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ جی جہانگیر تو جب تک وہ اس کی پشت پر ہاتھ نہیں رکھتی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ بیٹھتا تھا نا، اس کی سیٹ پیچھے ایک جھروکا تھا، اور جو فیصلہ کرتا تو وہ پیچھے سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتی تھی، یہ عالم تھا۔ اب آپ نے فرمایا تو نے یہ لکھا ہے؟ اصل وہ اس کی عقیدت پر رنگ تھا امام ربانی کا، مجدد الفسانی کا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے لکھا ہے؟ وہ بدبخت سے بک نکلا، پھر کہا میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، خون اتر آیا، تلوار پکڑی اور مارنے لگا، تو پیچھے سے اس کی بیگم نے ہاتھ روک لیا، کیا کرتے ہو؟ وہاں لکھا ہے کہ جہانگیر نے اس کتی عورت کا ہاتھ جھٹک دیا اور فرمایا من ترا جان دادام ایمان نہ دادام، من ترا جان دادام، یہ ٹھیک ہے کہ عورت مرد کی کمزوری ہے، میں نے تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے تلوار ماری، اس کتے کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اور حضرت جناب مجدد الفسانی حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، آپ فاروقی ہیں۔ رب بھی بے عیب ہے کہ قرآن شریف جبریل کو اس نے عطا کیا دینے کے لیے، قرآن شریف میں جو کچھ ہے اس سے وہ نہیں جبریل علیہ السلام،
وہ صرف ایسے ہی سمجھے کہ مکتوب گرامی ہے بنام مصطفیٰ کریم علیہ السلام. رب بھی بے عیب، جبریل بھی بے عیب، سرکار بھی بے عیب، تو ان کی خدمت سے جن صحابہ کرام کو قرآن ملا قسم بخدا وہ سارے بے عیب ہیں. شیخ مجددی الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام گر اینا مطعون باشند، فرماتے ہیں کہ اگر ان پر طعن ہو سکتا ہے کہ ان میں عیب ہے تو پھر دین اسلام ہمہ مطعون باشد، پھر پورا اسلام داغدار ہوگا، کیونکہ ہمیں تو اسلام ملا ہی ان کے ذریعے ہے. جو صحابہ کرام کو سچا نہیں مانتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ قرآن شریف کا منکر ہے. یہ لا ریب فی سے متعلق وہ حقیقتیں ہیں جو نقابر نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں صحت عقیدت سے نوازے، ایمان کی سلامتی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.